ایک محرم سے 10 محرم کے درمیان اور بالخصوص محرم کی یہ جو شہادت کے ایام ہے اس میں شادی کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ جائز اور عشق کے تقاضے علیحدہ علیحدہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کے بچپن ہی سے اس غم کو تازہ رکھا ہے۔ ابھی آپ کی شہادت نہیں ہو، آپ امام حسین چھوٹے ہیں، ننھے منھے، لیکن اس وقت سے آپ کے غم کا اہتمام کیا گیا۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ محرم الحرام کے ان ایام میں شادی کرنا آیت مودت کے خلاف ہے۔ دیکھیں، یہ بات سمجھ لیں کہ ایک محرم سے 10 محرم کے درمیان اور بالخصوص محرم کی یہ جو شہادت کے ایام ہے، اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت اس میں شادی کرنا جائز ہے یا ناجائز۔ میں یہاں پہ آپ کو ایک بات بالکل کلیئر، اور میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا توجہ کے ساتھ اور سیکھنے اور سمجھنے کی نیت سے آپ اس مسئلے کو اچھی طرح سے سنیں اور سمجھیں، اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ جائز اور عشق کے تقاضے علیحدہ علیحدہ ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا بھئی جائز تو شادی کبھی بھی ہے، کبھی بھی منع نہیں کیا گیا۔ حتیٰ کہ اگر کسی کے گھر میں جنازہ ہو جائے، باپ کا جنازہ پڑا ہوا ہو، ماں کی میت لاشا پڑا ہوا ہو، تب بھی کوئی عالم یہ نہیں کہے گا کہ اس وقت جو ہے وہ شادی کرنا ناجائز ہے، حرام ہے، نہیں کہے گا کوئی۔ اچھے جائے گے کہ آپ لوگ کہیں کہ محرم میں شہادت کے ایام میں یا محرم کے ایام میں جو غم کے ایام ہے، یہ امام حسین کا غم، کوئی یہ بات یاد رکھیے گا، اس کو اہتمام کے ساتھ اس غم کو منایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کے بچپن ہی سے اس غم کو تازہ رکھا ہے۔ ابھی آپ کی شہادت نہیں ہو، آپ امام حسین چھوٹے ہیں، ننھے منھے، لیکن اس وقت سے آپ کے غم کا اہتمام کیا گیا۔ تو آج یہ بڑی ایک مسئلہ بنا ہوتا ہے۔ میں جائز کی بات نہیں کر رہا، جائز تو آپ کسی بھی، اب جس کا دل مردہ ہو جائے تو اس کے لیے کیا جائز اور کیا ناجائز، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، یہ بات یاد رکھیے گا کہ محرم الحرام کے ان ایام میں شادی کرنا آیت مودت کے خلاف ہے۔ آیت مودت کے خلاف ہے۔ آیت مودت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ان ایام میں شادی نہیں کی جائے۔ آیت مودت، دیکھیں جب بندہ کسی سے محبت کرتا ہے نا تو محبت کے بھی تقاضے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں وہ نہیں، شعر ہے کہ دل لگی دیوار سے تو پری کیا چیز ہے۔ سارے جہاں کو اس میں عیب نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن محبت کرنے والے سے پوچھے، اس کو اس عیب میں بھی جو ہے عیب نہیں بلکہ حسن نظر آ رہا ہوتا ہے، کمال نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو محبت کے اصول یہ ہے، تو مودت تو اس سے بڑی ڈگری ہے۔ علماء نے بڑی اس میں بحثیں لکھی، لیکن اگر میں آپ کو سمجھاؤں کہ مودت اور محبت ہوتی کیا ہے، تو یاد رکھیے گا کہ محبت، اگر میں آپ کو سمجھانے کی غرض سے آسان وے میں سمجھاؤں تو محبت اس محبت کو کہتے ہیں کہ اگر محبوب کو اس کا محب کو اس کا محبوب نہ ملے، عاشق کو اس کا معشوق نہ ملے، تو وہ اس کے نہ ملنے پر مرتا نہیں ہے۔ لیکن مودت اس محبت کو کہتے ہیں کہ اگر محبوب نہ ملے تو بندہ اس طرح سے تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے جیسے مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے تو مچھلی مر جاتی ہے۔ مچھلی پانی کے لیے کیا ہے؟ مودت ہے۔ مچھلی کو پانی سے نکالے، مودت۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اہل بیت کی محبت اگر بندے کے سینے سے نکال دی جائے تو اس کا ایمان ایسے ہی تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے جیسے مچھلی کو پانی سے نکال دی جائے۔ تو آیت مودت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ان ایام میں شادی نہیں کرنا چاہیے۔ اور کوئی کہ جائز ہے، شریعت نے کہا منع کیا، تو شریعت نے تو بہت ساری چیزیں کی منع نہیں کی۔ عشق کے تقاضے کچھ اور ہوتا ہے۔ عشق دلائل عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پہ اعمال کی بنیاد رکھ۔ عشق کے معاملات کچھ اور ہیں میرے بھائی، عشق کے معاملات کچھ اور ہیں۔ اہل بیت پر اتنا بڑا، آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا حادثہ نمودار ہوا اہل بیت کے ساتھ ان ایام میں، تو کیسے یہ ہر مومن کا دل ان ایام میں غمگین ہوتا ہے کہ حضور کی آل کو اس طرح سے ستایا گیا، حضور کی آل کو اس طرح سے کاٹا گیا، حضور کی آل کو اس طرح سے شہید کیا گیا۔ تو میں یہی سمجھتا ہوں
اور اس مسئلے کو اتنا مختلف نہیں بنانا چاہیے، اور خدا را اپنی محبتوں کو اہل بیت کے ساتھ مضبوط کریں۔ ہم وہ لوگ ہیں جو اہل بیت سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، تمام صحابہ کی تعظیم کرتے ہیں۔ یار ایک مسلمان کسی ادنے سے مسلمان کی توہین اور تنقیص نہیں کر سکتا، چاہے جائے کہ کوئی عالم ہو، کوئی مفتی ہو، کوئی ولی ہو، کوئی غوث ہو، کوئی صحابی ہو، کسی بھی درجے کا۔ لیکن اہل بیت کا جو معاملہ ہے وہ خاص معاملہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں اہل بیت سے محبت کرنے کو فرض قرار دیا ہے۔ قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ تو کوشش یہی کرنی چاہیے، محبت کے تقاضا کوئی اس بنیاد پر کہ غم حسین میں شریک ہوتے ہوئے کہ دل اس کا پھٹ رہا ہے کہ یار ان ایام میں مولا حسین، لازم بات ہے بزرگوں نے تو یہاں تک کہ ان ایام میں کسی بھی قسم کی خوشی کو اچھا نہیں سمجھتے تھے یار، کسی بھی قسم کی خوشی کو اچھا نہیں سمجھتے تھے بالکل۔ اور کیسے سمجھیں گے؟ اچھا سمجھا بھی نہیں جا سکتا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اور میرا نظریہ یہی ہے، اور یہ اہل بیت کی محبت میں ڈوبا ہوا نظریہ میرا یہی ہے کہ ان ایام میں شادی کرنا مناسب نہیں ہے۔ جائز بہت کچھ ہے، میں جائز اور ناجائز کی بات نہیں کر، لیکن مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ آیت مودت کے تقاضے کے خلاف ہے۔